اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، ہر قسم کی پریشانی، تنگ دستی اور مصیبت کا علاج آج کے اس وظیفے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ محترم ناظرین، ہر انسان مالی طور پر، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ پریشانیوں سے نجات کے لیے، تنگ دستیوں سے نجات کے لیے اور بہترین دعا کے لیے ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور اس کے بعد وظیفہ اور عمل بتایا جائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شاندار مناجات سکھائی، ایک بہترین دعا سکھائی۔ اس دعائے مبارکہ کے مطابق، اس مناجات کے مطابق کوئی بھی شخص دعا کرے گا تو وہ بہترین دعا ہوگی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سکھائی ہوئی اور ان کی تائید کی ہوئی دعا یا نماز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مسجد میں جاؤں گا اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ ویسی تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی۔ چنانچہ جب وہ نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے اچانک اپنے پیچھے سے ایک بلند آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور ساری بادشاہت تیری ہے اور ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں اور سارے چھپے اور پوشیدہ امور تیرے ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما اور آئندہ زندگی میں ہر گناہ اور ہر ناگواری سے میری حفاظت فرما اور ان پاکیزہ اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما جن سے تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میری توبہ قبول فرما۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ یہ جو آواز آ رہی تھی پیچھے سے، یہ کس کی آواز تھی اور کون اس سے دعا فرما رہا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، گویا وہ آپ کو دعاؤں میں سے بہترین دعا سکھا رہے تھے۔ محترم ناظرین، کتاب حیات الصحابہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 610 پر واقعہ یہ حدیث مبارکہ اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہمیں اس طرف دلیل دیتی ہے، اس طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعائے مبارکہ کو مانگیں کہ یہ بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ محترم ناظرین، یہ دعائے مبارکہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ اس دعائے مبارکہ کو اپنے پاس لکھیں یا ان کے الفاظ کو خلاصتاً ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، ساری بادشاہت اللہ کی مانی جائے، ساری خیریں اللہ کے ہاتھ میں، سارے چھپے راز اور پوشیدہ امور کا مالک اللہ کو مانا جائے، ہر چیز پر قدرت اللہ کی مانی جائے اور سارے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور ہر خیر کو اپنے لیے مانگا جائے اور ہر شر سے نجات دلائی جائے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ دعائے مبارکہ ہے جس کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمائی۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ہر قسم کی مناجات جب ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا عمل بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری دعا قبول ہوتی ہے بلکہ ہمارے گناہ بھی معافی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ دعائے مبارکہ آپ مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، یعنی یا رب لک الحمد اور یا رب لک الشکر، کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کا شکر بیان کی جائے، ایک اس کی تسبیح کریں۔ وظیفہ آج کا یہ ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی جائے، الحمدللہ رب العالمین پڑھا جائے، یا رب لک الحمد پڑھا جائے 100 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ کیا جائے۔ اس واقعہ جو کہ نقل کیا گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تائید کروائی۔ اس واقعہ میں یا اس حدیث مبارکہ میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد، اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر کے تمام خیر امور کو اپنے لیے چاہنا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے
ایک ایسا عمل ہے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا۔ ناظرین گرامی، اس وظیفے پر خود بھی عمل کریں، اپنے دوست احباب کو بتائیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔